اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ پنجاب میں تلونڈی نامی گاؤں جسے اب ننکانہ صاحب کہا جاتا ہے میں 1469 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مہتا کالو پٹواری تھے اور والدہ ترکپا دونوں ہی نیک و پارسا ہندو تھے۔ گرو نانک کی پیدائش پر خاندان کے پروہت ہردیال نے ان کی پیشانی سے جب نور پھوٹتا ہوا دیکھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا اور نانک کی جنم پتری دیکھ کر کہا کہ ہندو اور مسلمان دونوں ہی اس کی تعریف کے گیت گائیں گے۔ یہی نہیں، پرندے اور جنگلی جانور اس کا نام لے کر اپنی حیوانیت کو تیاگ دیں گے۔ ناظرین، گرو نانک نے جب ہوش سنبھالا تو انہیں ایک ہندو استاد کے پاس حساب اور مسلمان استاد کے پاس عربی اور فارسی پڑھنے کے لیے بھیجا گیا، لیکن ان کا دھیان پڑھائی کی طرف کم ہی تھا۔ انہوں نے قریبی جنگل میں جا کر سادھوؤں اور مہاتماؤں کی صحبت اختیار کی۔ ناظرین، نانک حق کے متلاشی تھے، لیکن ان کے گھر والے انہیں عمومی کام کاج میں مشغول رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے کبھی انہیں بھینسیں چرانے کو بھیج دیا گیا تو کبھی کاروبار کرنے پر مجبور کیا گیا، اور آخر کہا گیا کہ اور کچھ نہیں تو کھیتی باڑی کا کام ہی کر لو، جس پر نانک نے کہا کہ میں تن کے کھیت میں دل کو ہل چلانے والا بنا کر نیک کام کاشت کرنا چاہتا ہوں، اور جب فصل اگے گی تو میرا خاندان ہی کیا تمام دنیا خوشحال ہو جائے گی۔ ناظرین، جب نانک کے اتوار سے ان کے گھر والے مطمئن نہ ہوئے تو آخر کار انہوں نے نانک کی شادی کر دی کہ شاید اسی طرح وہ دنیا داری کی طرف مائل ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ نانک جی کا دل جب کہیں نہ لگا تو گھر والوں نے انہیں سلطان پور کے نواب دولت خان کے گودام میں رسد کا حساب کتاب رکھنے پر نوکری دلوا دی۔ جب وہ رسد تولتے ہوئے 13 کی گنتی تک پہنچتے تو 13 میں 13 کا نعرہ لگاتے ہوئے دم بخود ہو جایا کرتے۔ نانک دل کھول کر گودام کا مال غریبوں میں بانٹنے لگے۔ جب نواب صاحب سے شکایت کی گئی کہ نانک آپ کا مال لٹا رہے ہیں تو انہوں نے گودام کا حساب کتاب دوبارہ لگوایا، لیکن تمام اجناس پوری نکلی۔ ایک دن نانک قریبی ندی میں نہانے نکلے اور 3 دن تک ندی کے اندر غائب رہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہیں نانک کو خدا کا وصال ہوا اور خدا نے انہیں ایک پیالہ عنایت کیا اور کہا کہ اسے خود بھی پیو اور دنیا کو بھی پلاؤ، جو تمہارا نام لے گا اسے شعور بیدار ہو جائے گا۔ ناظرین، جب وہ ندی سے نکلے تو ان کے لبوں پر ایک انوکھا نعرہ تھا، نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان۔ شہر میں ایک ہی ہنگامہ برپا ہو گیا کہ یہ کون ہے جو مسلمانوں کی حکومت میں اور ہندوؤں کے شہر میں دونوں کی توہین کر رہا ہے۔ قاضی نے ان کو طلب کیا اور پوچھا کہ نانک، تم کہتے ہو کہ یہاں نہ کوئی ہندو دکھائی دیتا ہے نہ مسلمان، تو پھر تم کون ہو؟ نانک نے جواب دیا کہ اگر میں اپنے آپ کو ہندو کہتا ہوں تو وہ مجھے مار دیں گے، مگر میں مسلمان بھی نہیں ہوں۔ میں 5 عناصر کا بنا ہوا پتلا ہوں اور نانک میرا نام ہے۔ قاضی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہندو اپنے مذہب کو چھوڑ چکے ہوں، مگر ہم تو 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے حضور کھڑے ہو کر۔ تم کیا جانو ان میں کیا راز پوشیدہ ہے، اور ہم اس کے صلے میں خدا کی راہ میں بخشے جائیں گے۔ جس پر نانک نے جواب دیا کہ میں بھی دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، ایک سچ کی، دوسری حق حلال کی کمائی کی، تیسری خدا کے فضل و کرم کی، چوتھی نیت اور ایمانداری کی، اور 5ویں خدا کی حقیقی یاد کی۔ ان سے عظیم تر کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، قاضی نے کہا میرے ساتھ نماز پڑھ کر دیکھو، تمہیں خود ہی فرق معلوم ہو جائے گا۔ نانک نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ جب قاضی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نانک ایک طرف کھڑے ہو کر مسکرانے لگے۔ جب نماز ختم ہوئی تو قاضی نے نواب سلطان پور سے شکایت کر دی کہ جب ہم نماز ادا کر رہے تھے تو نانک ہم پر ہنس رہا تھا۔ نانک نے کہا کہ نواب صاحب، جب قاضی صاحب نماز ادا کر رہے تھے تو ان کا دھیان اپنی گھوڑی کی طرف تھا جس کے ہاں نیا بچہ پیدا ہوا تھا۔ قاضی صاحب کو اندیشہ تھا کہ گھوڑی کا بچہ کہیں کنویں میں نہ گر جائے۔ یہ کہہ کر نانک جی وہاں سے چل دیے۔ ناظرین، نواب صاحب نے بہت کہا کہ ملازمت جاری رکھیں، مگر نانک نے کہا کہ اب اس کے ہاں ملازمت نہیں کریں گے۔
जिसके हां मुलाजमत करेंगे वो तमाम कायनात का वाली है, तमाम कायनात को पालने वाला है और तमाम कायनात उसके आगे हाथ बांधे खड़ी है। ये कहकर नानक ने मुर्दाने को कहा, जो उनका मुरीद हुआ करता था और रुबाब बजाया करता था, कि मेरे साथ आओ और जंगल की तरफ चले गए। नानक जी जंगलों आबादियों में घूमते रहे। उनका नाम अब गुरु के नाम से मशहूर हो चुका था। वो जगह जगह मौजज़े दिखाते। जब वो हिंदुओं के मरकज हरद्वार पहुंचे तो यहां गंगा में हिंदू नहा रहे थे और पानी मशरिक की तरफ उछालते थे। नाजरीन, जब नानक जी ने इसकी वजह पूछी तो बताया गया ये पानी मरने वाले बुजुर्गों को दिया जा रहा है ताकि उनकी जिंदगी आसूदा और ठंडी रहे। ये सुनकर नानक जी ने पानी मगरिब की तरफ उछालना शुरू कर दिया। लोग हंसे कि क्या कभी किसी ने मगरिब की तरफ भी पानी उछाला है? तो नानक जी ने जवाब दिया कि मेरे खेत यहां से मगरिब की तरफ पंजाब में हैं, मैं उनको यहां से पानी दे रहा हूं। लोग कहने लगे, इतनी दूर से दिया हुआ पानी आपके खेतों को कैसे सरसब्ज करेगा? जिस पर गुरु नानक ने कहा कि अगर आपका दिया हुआ पानी दूसरी दुनिया में पहुंच सकता है तो मेरा पानी इस दुनिया में मेरे खेतों को सरसब्ज नहीं कर सकता। नाजरीन, कहते हैं बाबर जब हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ तो उसने पंजाब को तहतेग किया, तो एमनाबाद में जो जंगी कैदी बनाए गए उनमें बाबा गुरु नानक और मुर्दाना भी थे। गुरु नानक को चक्की पीसने पर लगा दिया गया। बाबा जी बुलंद आवाज में कलिमात हक कहते और बखुशी अपना काम करते। जब ये खबर बाबर को मिली कि एक फकीर अपनी बेगार भुगतते हुए खुशी और एहसान मंदी के साथ नाचता है तो बाबर ने कहा कि मैं ऐसे फकीर का दीदार करना चाहता हूं। जब बाबर गुरु नानक को पेश किया गया तो बाबर ने कहा कि मैंने बेखबरी में अल्लाह के वली को दुख पहुंचाया है, मैं इसकी माफी चाहता हूं। मैंने लोधी खानदान के मजालिम से लोगों को निजात दिलाने के लिए हिंदुस्तान पर हमला किया है। बाबा गुरु नानक ने जवाब दिया कि अगर आपने भी रियाया पर जुल्म किया तो आपका भी यही अंजाम होगा। जिस पर बाबर ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि मैं मासूमों को कभी नहीं सताऊंगा। नाजरीन, बाबा गुरु नानक ने कहा कि खुदा तुम्हारा रास्ता रोशन और मुनव्वर करे। ये कहकर वहां से चल दिए। गुरु नानक ने मक्का, मदीना और बगदाद का सफर भी किया। उस सफर में भी मुर्दाना उनके साथ था। बगदाद से शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल हसनी वल हुसैनी और मुर्शिद व मौलाई हजरत मुराद के मज़ारों पर चले गए। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मज़ार पर 40 दिन बाबा गुरु नानक ने चिल्ला किया और उसके बाद बाबा वली कंधारी हसन अब्दाल पर चिल्ला किया। जबकि तारीख की कई किताबों में बाबा गुरु नानक के हज करने का जिक्र भी मिलता है। नाजरीन, सिख तारीख से यह अमर वाज़े है कि बाबा गुरु नानक ने मुसलमानों से ताल्लुक पैदा करने के लिए एक मुसलमान औरत से शादी भी की थी जिसका नाम बीबी खानम था, लेकिन सिख तारीख में इसे माता मजहूद के नाम से मौसूम किया गया है। बाबा गुरु नानक बाबा फरीद गंज शकर की तालीमात से बहुत मुतासिर थे और गुरु नानक के कलाम के मजमुआ का नाम ग्रंथ साहिब है, जो हजरत इब्राहिम फरीद चिश्ती अलैहिर्रहमा की शायरी से लबरेज है। बाज का ख्याल है कि यह भी हजरत बाबा फरीद गंज शकर अलैहिर्रहमा का कलाम है, जिसके हर शेर के आखिर में फरीद तखल्लुस आया है। नाजरीन, गुरु नानक का विर्द हमेशा हू रहा। आप पर एक ऐसा वक्त भी आया कि आप आलम इस्तगराक में चले गए, जिसकी वजह से नमाज रोजे की पाबंदी न कर सके और न ही आपको हिजामत बनवाने का होश रहा। चुनाचे आपके पैरोकारों ने भी नमाज रोजा की पाबंदी को जरूरी न समझा और हिजामत को भी बिल्कुल तर्क कर दिया। चुनाचे यहां से हिंदुओं के अलग थलग एक नए फिरके सिखों की बुनियाद पड़ गई। नाजरीन, सिख हजरात ये तस्लीम करते हैं कि बाबा गुरु नानक हज बैतुल्ला के लिए मक्का मुअज़्ज़मा भी गए थे। बाद अज़ां बगदाद शरीफ हजरत गौसुल आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा की बारगाह में भी हाजिरी दी। बगदाद शरीफ से आपको एक चुगा मिला था जिस पर कलिमा तैयबा, कुरानी आयात, सूरह फातिहा, सूरह अखलास, सूरह नसर, आयतुल कुर्सी और अस्मा अल हसना दर्ज हैं। नाजरीन, बाबा गुरु नानक इस्लामी इबादात, नमाज, रोजा, ज़कात, हज और कलमा तैयबा और आज़ान की हक्कानियत और अहमियत से बखूबी आगाह थे।
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور پیغمبر اسلام نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کامل اعتماد رکھتے تھے۔ گرو نانک نے جب تبلیغ کا سفر ختم کیا تو انہوں نے اپنے آخری سال کرتارپور میں گزارے، جو آج کل تحصیل شکر گڑھ میں دربار صاحب نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس قصہ کو آباد کرنے کے لیے ایک مسلمان رئیس مالک نے کافی زمین بھیٹ کی تھی۔ گرو جی نے جب یہ قصبہ آباد کیا تھا تو اپنے گھر کے متصل ایک مسجد بھی تعمیر کروائی تھی اور اس میں نماز پڑھانے کے لیے ایک امام بھی مقرر کیا تھا۔ بابا گرو نانک کی وفات پر مسلمانوں نے یہ بات بھی گرو جی کے مسلمان ہونے کے ثبوت کے طور پر پیش کی تھی۔ یہاں ہزاروں لوگ ان کا دیدار کرنے آتے۔ گرو نانک نے کئی آزمائشیں لینے کے بعد اپنی گدی بھائی لہنا کو سونپ دی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان اور خادموں کو جمع کیا اور خدا کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر تمام مجمع نے ایسا ہی کیا۔ اتنے میں بابا گرو نانک مراقبے میں چلے گئے اور اسی حالت میں ان کا وصال ہوا، جس کے بعد ان کے ہندو اور مسلمان مریدوں میں جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان مرید کہتے تھے کہ ان کو ہم دفنائیں گے، ہندو کہتے تھے کہ وہ اپنی رسم و رواج کے مطابق بابا گرو نانک کا انتم سنسکار کریں گے۔ آخر میں دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ دونوں اپنے اپنے پھول ان کے جسم پر رکھ دیں، صبح جس فریق کے پھول مرجھائیں وہ چلا جائے اور جس کے پھول نہ مرجھائیں وہ بابا گرو نانک کا وارث ہے۔ صبح ہوئی تو دونوں فریقین کے پھول تازہ تھے اور مہک رہے تھے، لیکن جب چادر ہٹائی گئی تو بابا گرو نانک کا جسم غائب تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رات کو مسلمان بابا گرو نانک کو لے گئے تھے اور جا کر دفن کر دیا تھا۔ کئی تاریخی کتب میں لکھا ہے بابا گرو نانک مسلمانوں کے ہاتھوں دفن ہوئے۔ بابا گرو نانک کی تعلیمات سکھوں کی متبرک کتاب گرو گرنتھ صاحب میں موجود ہیں۔ یہاں بابا گرو نانک کی 974 منظوم نظمیں موجود ہیں جو اس کتاب میں پڑھی جاتی ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے